بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى في موضع آخر وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يَأْتُوا إِلَيْهِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نگاہوں میں جمع کر حلیے فخر بنی آدم، تخیل کے دریچے سے انہیں دیکھا کریں گے ہم، نگاہ نامراد دید کی حسرت نکالیں گے، کسی صورت دل مہجور کو اپنے سنبھالیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، زندگی میں یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے کہ ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو اپنے لیے نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ عموماً ہر ایک کا معاملہ ہے اور ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کام جو انجام دے رہا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو یہ چیز پسند آ جائے اور کچھ تعریفی جملے سامنے والا کہے تاکہ سن کر کے خوشی محسوس ہو، کیونکہ اس نے اسی لیے یہ کام کیا ہی ہے۔ ایک شخص کسی دعوت میں، کسی پروگرام میں، کسی ولیمے میں حاضر ہوتا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ وہ آتا ہے، اور اتنی تیاری کر کے آتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو کم سے کم یہ کہیں کہ دولہے آپ ہی لگ رہے ہیں، آپ ہی دولہے معلوم ہو رہے ہیں۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک تعریفی جملہ کسی نہ کسی کی طرف سے، کسی نہ کسی کی زبان سے ہمارے لیے نکل جائے۔ ایک شخص گھر بنواتا ہے تو مہمان خانہ اس کا بالکل گھر سے عموماً الگ ہوتا ہے، اور اسے سجا کر کے تھوڑا سنوار کر کے رکھتا ہے، اور جتنی اس کے اندر وسعت ہے اس کے بقدر اسے سجانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اس لیے کرتا ہے کہ آنے والا جب دیکھے تو اس کے محاسن کو دیکھ کر کے خوش ہو، اور بیٹھنے کے بعد یہ کہے کہ آپ نے بہت اچھا اسے سجا رکھا ہے، دیکھ کر کے طبیعت بہت خوش ہوئی اور بہت اچھا لگا، بہت بھلا معلوم ہوگا۔ ایک شخص اپنی کار، اپنی گاڑی کو اس لیے صاف ستھری رکھتا ہے اور اسے فٹ فاٹ اس لیے رکھتا ہے کہ لوگ بیٹھیں تو انہیں سکون بھی محسوس ہو اور انہیں صفائی ستھرائی پسند بھی آئے، اور دیکھ کر کے وہ یہ کہیں کہ آپ کا ذوق بڑا نرالا ہے اور آپ بہت اچھائی کے ساتھ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے آپ رکھنے کے عادی ہیں اور بنانے کے عادی ہیں۔ یہ عام طور پہ ہم انسانوں کا مزاج ہے۔ عام طور پہ لوگ ایسے مواقع کے لیے ایسے کام کیا کرتے ہیں کہ سامنے والا دو چار جملے کم سے کم تعریفی کہہ ہی ڈالے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يَأْتُوا إِلَيْهِ، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ملیں، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی ملاقات کریں، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھیں، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے ٹائم دیں، تو پھر اسے بھی لوگوں کے پاس آنا ہی پڑے گا، تبھی جا کر کے معاملہ برقرار رہے گا اور کامیابی کے ساتھ گاڑی چلے گی۔ ورنہ آپ یہ چاہیں کہ
آپ سے ہر کوئی ملے، ہم یہ چاہیں کہ ہمیں ہر کوئی سلام کرے، ہم یہ چاہیں کہ ہر کوئی ہماری تعریف کرے، ہم یہ چاہیں کہ ہر کوئی ہمارے دروازے پہ دستک دے، ہم یہ چاہیں کہ ہر کوئی صرف ہمارے یہاں آئے اور ہم کسی کے یہاں کبھی نہ جائیں، کوئی ہمیں مدعو کرے تو بھی ہم حاضری نہ دیں، عذر کر لیں، کوئی ہمیں ولیمے میں بلائے تو بھی ہم حاضری نہ دیں، بہانے مار لیں، کوئی ہمیں خصوصی دعوت پہ مدعو کرے تو بھی ہم نہ جائیں اور نہ معلوم کتنے بہانے بلا وجہ کے گڑ لیں، اور پھر یہ چاہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ احترام کا، لوگ ہمارے ساتھ اکرام کا، لوگ ہمارے ساتھ تقدس کا، لوگ ہماری پھر عظمت کا خیال رکھیں۔ اٹ از امپاسبل، ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ من یحترم یحترم ومن لا یحترم لا یحترم، جو خود احترام اور اکرام کا معاملہ کرتا ہے اس کا احترام اور اکرام کیا جاتا ہے، اور جو خود احترام اور اکرام کا معاملہ نہیں کرتا ہے اس کا بھی دوسرے لوگ احترام اور اکرام نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو اکثر یہی ہوتا ہے زندگی میں، لوگ بہت سی چیزیں اسی لیے کرتے ہیں اور کام اسی لیے انجام دیتے ہیں کہ دوسرے دیکھ کر کے اس کی تھوڑا سا تعریف کر دیں۔ ہمارا آپ کا کچھ جانے والا نہیں ہے، ہماری زبان تھوڑی سی ہل جائے گی اور ہمارا کچھ خرچہ ہونے والا نہیں ہے، 100 روپے پیٹرول نہیں جائے گا، 90 اور 95 روپے ڈیزل نہیں خرچہ ہوگا، 2-4 جملے ہمارے صرف نکل جائیں گے اس کی تعریف میں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس مقصد کے لیے اس نے یہ ساری کوشش کی تھی اس کا مقصد پورا ہو جائے گا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی اور اسے ایک خوشی مل جائے گی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک چاہنے والا ہماری اور آپ کی دعوت کرتا ہے، وہ دعوت پہ ہمیں بلاتا ہے، پرتکلف کھانے بنواتا ہے، طرح طرح کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، اس کے گھر والی نے نہ معلوم کتنے اس کے پیچھے محنت کی ہوتی ہے، وہ بیچارہ ہمارے اور آپ کے لیے بازار سے بھاگ بھاگ کر کے چیزیں لے کر کے آتا ہے۔ اس گرانی کے زمانے میں اس نے 2-3 قسم کے سالن بنوائے ہیں، کباب بھی بنوائے ہیں، کچھ میٹھا بھی بنوایا ہے، پھل کا بھی اس نے انتظام کیا ہوا ہے، دسترخوان مرغن غذاؤں سے اور متنوع غذاؤں سے سجے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم جب بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں تو ہمارا یہ تھوڑا سا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ نے بہت محنت کی ہے، ماشاءاللہ دسترخوان سجا کر کے رکھا ہوا ہے، آپ نے بڑے پرتکلف کھانے تیار کروائے ہیں، اتنی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، گھر والوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا لذیذ کھانا بنا ہوا ہے، بڑا عمدہ کھانا بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے 2-4 جملے اگر ہماری زبان سے نکلیں گے تو یقیناً اسے خوشی محسوس ہوگی، لیکن یاد رکھیں یہ چیز حد میں رہ کر کے ہونی چاہیے، بیجا تعریف نہیں ہونی چاہیے، یہ تعریف میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کڑوا تیل کو گھی کہنے لگے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن تعریف کا مطلب اس حد میں رہتے ہوئے جس حد میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اس طرح کا رویہ اختیار کر کے لوگوں کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، وہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی بہن سے ملنے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بہن اپنے گھر کو بھی مینٹین رکھتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ٹھیک ٹھاک رکھتی ہے، ان کے کپڑے بھی صاف ستھرے رہتے ہیں، اور آپ کے بہنیں کا بھی وہ خیال رکھتی ہے۔ آپ 2-4 جملے بہن کے لیے کہہ دیجئے، اس کا دل کھل جائے گا، وہ مست ہو جائے گی، وہ سمجھے گی کہ بھیا نے ہمارا خیال کیا اور انہوں نے دیکھا کہ ہاں ہم محنت کر رہے ہیں اور ہم نے کچھ کیا ہے اور انہوں نے ہمارے کام کی قدر کی ہے۔ آپ کے بہنوئی صاحب سج دھج کر کے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے وہ تشریف لائے ہیں، پورا انہوں نے ڈیکور اپنے کو کیا ہوا ہے، اوپر سے نیچے تک سجا رکھا ہے، تو آپ کہیے کہ آج بھی آپ دولہے ہی لگ رہے ہیں، کل جو آپ کا حال تھا ویسے ہی آج آپ بھی دکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کوئی چینجنگ آپ پہ نظر نہیں آتی ہے۔ ایک شخص کیا کرتا ہے، مسحور کن خوشبو لگاتا ہے اور ایسی خوشبو استعمال کرتا ہے کہ حاضرین کو مست کر ڈالتی ہے۔ اب بعض لوگوں کے پاس سے وہ گزرتا ہے، اس بیچارے نے تو ہزار روپے تولہ خرید رکھا ہے، کوئی ایسا سڑا ہوا مزاج کا ملتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو خوشبو نہیں بدبو معلوم ہوتی ہے، مارا آپ نے پورا پانی پھیر کر کے رکھ دیا اور جس مقصد کے لیے اس نے استعمال کیا تھا پورا مقصد اس کا بیکار ہو گیا۔ اور دوسرا ملتا ہے جس کے اندر حوصلہ ہے، جس نے سیرت کو پڑھا ہے، جو تعریف کرنا جانتا ہے، جو حوصلے دینا جانتا ہے، جس کا مزاج بارے گرا نہیں ہے، جو جوشیلے لوگوں کو ٹھنڈا کرنا نہیں جانتا ہے، جو حوصلہ دے کر کے بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار آپ نے یہ خوشبو لی کہاں سے ہے اور کہاں سے لے کر کے آتے ہو، یہ تو عجیب طرح کی آپ کی خوشبو ہوتی ہے،
طبیعت بالکل مست ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام چل رہا ہے، کئی ایک مقرر آئے ہوئے ہیں لیکن پروگرام میں دم نہیں ہے، کوئی ایک مقرر آتا ہے وہ مجمع کو اپنے انداز سے مجمع پہ سحر طاری کر دیتا ہے، مجمع پہ فصول طاری ہو جاتا ہے، پورا مجمع اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام جو پوری ناکامی سے گزر رہا تھا پوری کامیابی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اب آپ بیان کے بعد اس سے ملاقات کرتے ہیں، آپ اس سے کہیے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے محفل میں چار چاند لگ گیا ہے، آپ نہ ہوتے تو شاید پروگرام پھیکا پھیکا سا جا رہا تھا اور پروگرام بالکل بیکار نکل گیا ہوتا۔ آپ کے آنے کی وجہ سے ماشاءاللہ سے پروگرام بالکل صحیح سالم ہوا اور بہت اچھا رہا، لوگوں پہ بڑا اچھا اثر پڑا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح کے دو تین جملے آپ کہہ دیں گے، آپ کا ہمارا کچھ نہیں جانے والا ہے لیکن اسے ایک حوصلہ ملے گا، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ لوگ اس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں، لوگ جس مقصد کے لیے کام کرتے ہیں اس کے انتظار میں رہتے ہیں، کب آپ کی زبان ہلے، کب آپ کا منہ کھلے، کب آپ کا منہ کھلے اور کب وہ جملے آپ کہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر کچھ حوصلہ پیدا ہو، مزید وہ کام کریں۔ ان تعریفی جملوں کے لیے لوگ عام طور پہ منتظر رہتے ہیں۔ ایک حد میں رہ کر کے تعریف کرنا، ایک حد میں رہ کر کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ایک حد میں رہ کر کے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ پیغمبرانہ شان کے بالکل مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ کہیں گے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اس سے کیا زیادہ فرق پڑتا ہے؟ یقیناً اس سے اتنا اثر پڑتا ہے، اتنا اثر پڑتا ہے کہ سامنے والا آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا کیئر کریں اور تھوڑا سا خیال کریں اور اس چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں۔ میں ابھی نل بازار سے نکل کر کے جا رہا تھا دھراوی کے لیے، میرے بھانجے صاحب نے ٹیکسی جو بک کی اوبر، اس کے ڈرائیور کا نام تھا پوار صاحب۔ وہ لکھ کر کے جب بک کی جاتی ہے وہ نیٹ کے ذریعے سے تو وہ نام تو لکھ کر کے آ جاتا ہے۔ میں پہنچا تو پوار صاحب تھوڑا منہ بنائے ہوئے تھے اور ہو سکتا ہے آج کے ماحول کے اعتبار سے ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ پورا مسلمان نظر آ رہا ہے، پورا مولوی نظر آ رہا ہے، بلکہ ان کی زبان میں کہا جائے تو پورا دہشت گرد نظر آ رہا ہے۔ اب مجھے وہ دیکھ کر کے چہرہ مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے تھوڑا سا گرا لیا۔ میں نے اپنے دونوں بیگ ان کے گاڑی میں رکھا اور گاڑی میں رکھتے ہی نام میں نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا۔ یہ کمال ہوتا ہے تھوڑا سا کسی کو موہ لینے کا۔ میں نے نام پہلے ہی بھانجے صاحب سے پوچھ لیا کہ ڈرائیور صاحب کا نام کیا ہے، انہوں نے نام بتا دیا تھا۔ اب میں نے ان کی گاڑی دیکھی اور ڈرائیور صاحب کو دیکھا، بہت صاف ستھرے، گاڑی بھی بالکل صاف ستھری اور بہت مینٹین کر کے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ میں اندر جیسے ہی انٹر ہوا میں نے پہلے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد میں نے کہا اور پوار صاحب کیسے ہیں آپ، مزاج سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اب پوار صاحب جو چہرہ گرائے بیٹھے ہوئے تھے وہ کھل اٹھے اور مسکرانے لگے اور اس کے بعد راستے بھر بات ہوتی رہی۔ اور جب دھراوی میں اترا ہوں تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جو شخص ابھی چہرہ گرائے ہوئے تھا اب بالکل کھل چکا ہے اور وہ مجھے رخصت کرتے ہوئے ایک عجیب سی خوشی وہ محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ ان کا نام پوار تھا، ان کا مذہب الگ، ان کا دھرم الگ، ان کا ریلیجن الگ اور میں پورا ان کی نظر میں ایک طرح سے دہشت گرد، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہی طریقہ جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور بتلایا ہے وہ استعمال کیا گیا تو اس کا فائدہ کھلی آنکھوں دیکھنے کو ملا۔ یہ طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پیغمبرانہ صفات یہی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، جس سے آگے کوئی خلق نہیں ہے، جس سے آگے کوئی اخلاق نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اس سے آگے اخلاق کا کوئی اونچا درجہ ہے ہی نہیں۔ جتنا آخری انتہا جو ہو سکتی ہے، جو سرا آخری ہو سکتا ہے اور اخلاق کی جو چوٹی ہو سکتی ہے اسے سر کیا ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ اور اس طرح کا طریقہ، یہ احسن طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کرتے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے دلوں کو موہ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے دلوں پہ قبضہ جما لیتے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہو رہی ہے، سبھی لوگ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ رہے ہیں،
اس میں ہوتا یہ تھا کہ جتنا بھی مال و دولت مکہ میں ہے سب وہیں چھوڑ دیا گیا ہے، مدینہ آئے ہیں تو جو لوگ مکہ میں مالدار ہوتے مدینہ پہنچ کر کے نادار ہو جاتے، کھانے پینے کے محتاج ہو جاتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے بالا تر تاجروں میں سے تھے، یہ مکہ کے ایک سیٹ تھے، ایک مالدار آدمی تھے، لیکن یہ مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بھی نادار ہو گئے۔ فوری حل آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاش کیا کہ مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی، بھائی بندی کرا دی، بھائی چارہ قائم کرا دیا، یہ فلاں کے بھائی ہیں، یہ فلاں کے بھائی ہیں، یہ فلاں کے بھائی ہیں۔ اس طریقے سے انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ بھائی والا رشتہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تاکہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو اور ان کے معاملات آسان ہو جائیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دے دیا، سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مدینہ کے سب سے بڑے مالداروں میں سے تھے، ایک مالدار شخص تھے، مکہ سے آئے تھے، اس لیے مناسب یہی تھا کہ ان کو بھی وہیں پہ دیا جائے۔ جو کوئی بڑا آدمی ہو، بڑا ہے تو بڑا کے یہاں جائے تاکہ اس کا وہ شخص ٹھیک سے خیال کرے۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا مرتبہ دینا چاہیے، ان کا مقام دینا چاہیے۔ یہ لوگ خیال نہیں کر پاتے ہیں، یہ تو آقا کا طریقہ ہے۔ آقا کا مزاج دیکھیے، آقا کی گرفت دیکھیے، معاملات پہ پکڑ دیکھیے اور پہچان دیکھیے۔ عبد الرحمن ابن عوف مکہ کے بالا تر تاجروں میں سے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے آتے ہیں، نادار اور غریب ہو گئے ہیں۔ اب یہاں کسی جھوپڑی میں ان کو دینا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے سعد ابن ربی کے یہاں ان کو بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سعد ابن ربی آپ کے بھائی ہیں۔ اب سعد ابن ربی نے ان کا خیال کیسے کیا؟ ان کے دل صاف پاک اور تھے، ان کے دل قدرتوں سے پاک تھے، ان کے دلوں میں کوئی آلائش نہیں تھی۔ کہہ دیا گیا تمہارے بھائی ہیں تو بھائی نہیں، بھائی سے بڑھ کر کے معاملہ کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے مال کے دو حصے کیے، کہا آدھا آپ کا ہے آدھا ہمارا ہے، اور اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ وہاں سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں، یہ غریب اور نادار ہو گئے ہیں، ابھی ان کی عمر اچھی خاصی ہے، ان کو شادی کی ضرورت ہوگی، اس لیے انہوں نے یہ پیشکش کی آپ کی شادی بھی کرا دی جائے، جسے ایک جماعت کے بانی صاحب کہتے ہیں کہ یہودیت کا اثر تھا، نعوذ باللہ، ان کے دل میں کدورت ہے، ان کا دل ایمان سے خالی ہے، اس لیے انہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مواخات پہ، اس بھائی چارہ قائم کرانے پہ اتنا سخت حملہ کیا، اتنا سخت حملہ کیا، شاید کسی غیر نے بھی حملہ نہ کیا ہو۔ مسلمان کہلانے والا ایک مسلم جماعت کا بانی اس پہ حملہ کرتے ہوئے لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہودیت کا اثر تھا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو پیشکش کی کہ ہم آپ کے اپنے گھر والے سے شادی کرا دیتے ہیں۔ کتنا خطرناک حملہ ہے، بہرحال انہوں نے یہ حملہ کیا، یہ ان کے دل کی قدورت تھی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف سے سعد ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کی شادی کرا دیتا ہوں، اور یہ مال کے دو حصے ہیں، آدھا آپ لے لیجئے آدھا ہم لیتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے نہیں تھے بیٹھ کر کے کھاتے، وہ ایسے نہیں تھے کہ موقع مل گیا تو بیٹھ کر کے روٹی توڑیں، ان کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم مجھے بازار کا راستہ دکھلا دو، میں جا کر کے تجارت کروں گا۔ یہ قریشی تھے، ان کو تجارت پر عبور تھا، مہارت تامہ حاصل تھی۔ یہ بازار میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ ادھار سامان لیتے ہیں اور اسے بیچتے ہیں، آہستہ آہستہ نفع حاصل کرتے ہیں، تھوڑے دنوں میں اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی ہے۔ ایک دن یہ شادی کر لیتے ہیں، شادی کے اگلے دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑے پہ وہ زرد رنگ کا نشان دیکھتے ہیں جو اس زمانے میں عرب کی عورتیں استعمال کرتی تھی، جس میں خوشبو برائے نام ہوتی تھی، لیکن رنگ تھوڑا دکھتا تھا، اور عورتوں کی خوشبو کا یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ اس کی خوشبو تیز نہ ہو، دوسرے کو محسوس نہ ہو، غیر محرم پہ نہ پہنچے، کیونکہ اگر غیر محرم کو مل رہی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے، آقا نے فرمایا ایسی عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ اللہ کی پناہ، آج کی ہماری مائیں اور بہنیں جب بازاروں میں نکلتی ہیں اتنا تیز پرفیوم استعمال کرتی ہیں کہ ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو ان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسی عورت زانیہ ہے، آقا فرماتے ہیں ایسی عورت کو جنت کی خوشبو ملنے والی نہیں ہے، اس کی مہک نہیں ملنے والی ہے، اس سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ بہرحال آقا نے ان کے کپڑے پہ زرد رنگ دیکھا، آقا نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے۔ آقا کو تعجب ہوا، ابھی وہ شخص آیا تھا تو نادار ہو کے آیا تھا، غریب ہو گیا تھا، چند دنوں میں اتنا کما لیا کہ شادی بھی کر لیا۔ آقا مسکرائے اور اس کے بعد
بعد پوچھا حق مہر ادا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ آقا نے کہا کتنا؟ کہا کھجور کی ایک گٹھلی۔ شادی کر لی گئی ہے، آقا کو پتہ نہیں ہے، جبکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، پوری بربادی ہوتی ہے، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ایک دھماکہ ہوتا ہے، 150 اور 200 باراتی جاتے ہیں، اور ایسا جاتے ہیں کھا کر کے ایسا اٹھتے ہیں جیسے لگتا ہے ہندوستان فتح کر رہے ہیں، ایسی ان کی حالت ہوتی ہے۔ بلائے جائیں گے 150 جائیں گے 200، بلائے جائیں گے 100 جائیں گے 125۔ جو لوگ بغیر بلائے جاتے ہیں وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جو شخص بغیر بلائے مہمان بنتا ہے اور کھا کر کے آتا ہے، دخل سارقا خرج مغیرا، چور بن کر کے گیا اور ڈاکو بن کر کے واپس چلا آیا۔ جو بغیر بلائے چلے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کھا کر کے لوٹتے ہیں، آقا فرماتے ہیں وہ چور بن کر کے جاتا ہے، ڈاکو بن کر کے واپس آتا ہے۔ وہاں یہ سب دھما چوکڑی نہیں تھی، وہاں شادی کا مطلب خاموشی شادی تھی۔ انہوں نے شادی کی، آقا نے پوچھا حق مہر کتنا دیا؟ انہوں نے فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہم نے ان کو سونا دیا ہے مہر میں۔ آقا مسکرائے اور فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرنی پڑے، ولیمہ کرنا چاہیے، دبا کر کے کھلاؤ، اپنے دروازے پہ کھلاؤ، دوسرے کے دروازے پہ کیوں لے جا کر کے کھلاتے ہو؟ ولیمہ کرو، اگر ہمت ہے، دم ہے، اپنے یہاں کھلا کر کے دکھاؤ۔ دوسرے کے یہاں کیوں جاتے ہو بھیک منگے بن کر کے؟ اپنے دروازے پہ بلاؤ، ایک بار نہیں سینکڑوں بار آؤں گا۔ اسی لیے میں اب بچیوں کی شادی کی دعوت میں قریبی لوگ بلاتے ہیں تو بھی میں جلدی حاضری نہیں دیتا ہوں، بہت سے لوگ ناراض بھی ہیں، اس سے میری صحت پہ الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کیوں نہ ذبح کرنی پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی اور ان کے مال میں آپ نے برکت کی دعا دی۔ نتیجہ یہ نکلا تجارت میں انہوں نے خوب ترقی کی، اور وہ خود کہتے ہیں آقا کی دعا کی برکت یہ ہے اگر میں مٹی کے بھی ہاتھ لگاؤں وہ سونے میں تبدیل ہو جائے، یعنی اتنا نفع ہوتا ہے، اتنی برکت ہوتی ہے۔ اب آقا کا طریقہ دیکھیے، آقا کو پتا چلا انہوں نے شادی کی ہے، آقا کو معلوم ہوا یہ دولہے بنے ہیں، آقا کو معلوم ہوا ابھی تازہ شادی ہوئی ہے، آقا نے تعریفی جملے کہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے لیے برکت کی دعا دی۔ آپ کہیں گے وہ بڑے آدمی تھے تبھی شاید توجہ ہوئی ہے، نہ آقا کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آقا کمزور سے کمزور لوگوں کو، آقا نادار سے نادار لوگوں کو، آقا کم حیثیت والے لوگوں کو، آقا عام صحابی پر بھی ویسے ہی نگاہ رکھتے تھے جیسے ایک بڑے صحابی پر نگاہ رکھتے تھے۔ کیا ہمیں وہ واقعہ نہیں معلوم ہے کہ مدینہ میں ایک حبشیہ عورت ہے، عام عورت ہے، نیک خاتون ہے، کالی کلوٹی ہیں، حبشہ کی رہنے والی ہیں، غالباً حبشی شکل کی ہیں، وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کی صفائی کیا کرتی تھی۔ آقا کی نگاہ دیکھیے، آقا کا رویہ دیکھیے، آقا کا طرز دیکھیے، آقا کا معاملہ دیکھیے، آقا کا اخلاق دیکھیے۔ ان کی وفات ہو جاتی ہے، رات میں وفات ہوتی ہے، صحابہ کرام غسل وغیرہ کے بعد خاموشی سے لے جا کر کے انہیں دفنا آتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 روز گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ حبشیہ عورت کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، پوچھتے ہیں بھائی وہ گئی کہاں؟ کسی نے بتلایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا اور انہیں دفنا دیا گیا۔ آقا نے فرمایا کہ ہمیں بتلایا کیوں نہیں گیا؟ اصل میں لوگوں نے ان کے معاملہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہ ایک عام عورت تھی اور شکل صورت بھی اچھی نہیں تھی، کوئی پیسے والی نہیں تھی، لوگوں نے انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آقا نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیوں کیا؟ لوگوں نے کہا آپ سو رہے تھے، رات کا وقت تھا، جگانا مناسب نہیں سمجھا گیا، اس لیے ہم نے آپ کو جگایا نہیں۔ آقا نے فرمایا ان کی قبر کہاں ہے؟ ان کا پتہ مجھے بتاؤ۔ دلونی علی قبرہا، قبر کا پتہ لیتے ہیں، قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کر کے آقا نماز جنازہ ان کی قبر پہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جملہ فرماتے ہیں ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ، یہ قبریں تاریکیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، وان اللہ ينورها لهم
बिसलाती अलैहिम, मैं जब इनकी नमाज जनाजा पढ़ता हूं अल्लाह इनके कब्र को रोशन कर देता है। आका के इस मामूली अमल से सहाबे किराम पे जो असर पहुंचा होगा, यकीनन उनके दिल खिल गए होंगे और आइंदा के लिए उन्होंने अपने आप को छोटे से छोटे अमल के लिए भी तैयार कर लिया होगा। जब मामूली सी औरत पे ये निगाह है जो महज सिर्फ झाड़ू देती थी, मस्जिद की सफाई करती थी, तो आम लोगों पे कितनी निगाह आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही होगी। मुझे कहने दीजिए, जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, ये मुआशरा आज के दौर में फन की कदर नहीं करता, महारत की कदर नहीं करता, लोगों की कदर नहीं करता, लोगों की तारीफ नहीं करता, हौसले दिलाना नहीं जानता है, कमर तोड़ना जानता है, हौसले चकनाचूर करना जानता है। ऐसे ग्वारे गिरा लोग, ऐसे सख्त मिजाज लोग आपके जोश को ठंडा न करने पाए। आप सीरत को देखिए, आका का तर्ज देखिए, आका का तरीका देखिए, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के साथ रवैया क्या है, लोगों के साथ मामला क्या है, कैसे आका लोगों को फेर रहे हैं, उसको पढ़िए और उसको देखिए। उसके बाद उसी तरीके से लोगों के साथ मामला कीजिए। यकीनन लोगों के ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा, उन्हें भी एक हौसला मिलेगा। वलियाती लन्नासी अल्लज़ी युहिब्बु अन यअतू इलैहि, जो चाहता है लोग हमारा इकराम करें, जो चाहता है लोग हमारे पास आएं, जो चाहता है लोग हमारा ख्याल करें, उसे भी दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा। जो चाहता है लोग हमारे सूटेड बूटेड होने की तारीफ करें, उसे भी दूसरों की तारीफ करनी पड़ेगी। जो चाहता है हम किसी फंक्शन में, किसी शादी हाल में गए हैं तो दूल्हे लग रहे हैं, कोई देखे तो कहे वो आप दूल्हे जैसे दिख रहे हैं और हमारी खुशबू की तारीफ करें, उसे भी लोगों की अच्छाइयों की तारीफ करनी पड़ेगी। मुबालगा भले ही ना हो, लेकिन इतना तो हौसला और जिगर रखना पड़ेगा और ये मामला करके दिखाना पड़ेगा। और जिस दिन से ये मामला हमने और आपने शुरू किया, इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके ताल्लुकात एक दूसरे से अच्छे भी होंगे और बेहतर भी होंगे और लोग एक दूसरे की कदर भी करेंगे। अल्लाह इन चंद बातों पे मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई छींटा हमें और आपको भी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।